دماغ پہ کام نہیں کرتا، پھر سمجھ نہیں آتا کہ حضور کی پیدائش سے پہلے کے حال کو بیان کرو، کہ آپ کے پیدائش کے وقت کے حال کو بیان کرو، کہ دائی کے تجربے کو بیان کرو، کہ آمنہ کے حوال کو بیان کرو، پھر یہ بھی بتلاؤں کہ عبد المطلب نے کیا محسوس کیا، یا پھر یہ بتلاؤں کہ کیسے وہ کتنا کھلے کیسے دیے گئے، یا پھر یہ بتلاؤں کہ نجومی مسل کیسے پیتا تھا، یا پھر یہ بتلاؤں کہ دودھ پیتے وقت حلیمہ نے کیا محسوس کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں لوگوں نے مہلینہ کیسے ڈالی تھی، یا پھر یہ بتلاؤں کہ آپ کے شہر مبارک کو شادی کیسے کیا گیا تھا، آپ کے بال کیسے توڑے گئے تھے، یا پھر یہ بتلاؤں کہ حضور نے ایک بیوہ عورت سے 40 سالہ عورت سے کیسے نکاح کیا کیا بتلاؤں، دل پریشان ہے کہ کس گوشے کو اٹھاؤں کسے چھوڑ دوں، دل پریشان ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے تھوڑا تھوڑا چونکہ جلسہ سیرت النبی ہے، تقریر تو لمبی چوڑی سن لیں گے آپ، ضرورت یہ ہے کہ جانکاری لے کر جائیے۔ آج اتنی بڑی دنیا ہے، کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی، ایک انگلی کے اشارے پر علم ناچتا ہے، اب ایک انگلی کے اشارے پر جانکاریاں اکٹھی ہیں، اور اب تو اور انقلابی زمانہ ہے، آرٹیفیشل AI کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے بھائی، ہر چیز چیٹ GPT کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو جاتی ہے۔ پر میں ابھی بھی یہ مانتا ہوں کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود آج بھی ہمارا مسلمان بڑا طبقہ یہ نہیں جانتا ہے کہ وضو میں کتنے فرض ہے، مسلمانوں کا بڑا طبقہ یہ نہیں جانتا ہے کہ حضور کے کتنے عورتوں نے دودھ پلایا تھا، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ نہیں جانتا ہے۔ زیادہ دن کی بات نہیں، ابھی چند دنوں پہلے، چونکہ یہ سیشن کا سوال و جواب کا سیشن ہے نہیں جو میں جواب دینا شروع کروں، لیکن ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، آج بڑی تعداد میں لوگ ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ حضرت عائشہ حضور کی بیٹی ہے۔ ہمارے بہت سارے ہندو بھائی جو سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں، اور ان کو بتلایا گیا باضابطہ طور پر کہ حضور نے 6 سال کی لڑکی سے بیاہ کیا اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے۔ ابھی آپ میرا موبائل چیک کرو یا اس پر لکھو مفتی سلطان مظاہری، آپ اس کے کمنٹس پر دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوؤں نے کیا لکھا ہے ہمارے بارے میں۔ ہم نے جب انہیں بتلایا نا کہ بھائی، ابھی میں مولانا صاحب کو بھی دکھا رہا تھا کہ ہمارا ایک آشیش کمار نام کا، اس نے مجھ سے جب لکھا میرے اس بیان پر کہ آپ کیا اسلام میں، اصل میرا ایک جملہ یہ تھا کہ کوئی ایک ایسا سوال لا اٹھا کر، ایک سوال اٹھا کر لاؤ جس کا جواب مذہب اسلام نہ دیتا ہو، خدا کی قسم تمہارا پیر ہو کر ہم دیے، ایک سوال لاؤ دنیا کے کسی کونے سے لاؤ۔ مذہب اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جتنا یہ فائدہ مند 1500 سال پہلے تھا اتنا ہی فائدہ مند یہ آج بھی ہے۔ زمانہ بدلا اور بہت بدل گیا، اتنا تبدیل ہوا کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسلام آفاقی مذہب ہے، آسمانی مذہب ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ فطرت کے تقاضے کی بنیاد پر بنایا گیا ہے کہ انسانی ضرورت کیا ہے۔ ہم نے جب انہیں بتلایا نا کہ بھائی میرے حضور کی شادی حضرت عائشہ سے جو ہوئی ہے نا، وہ بیٹی نہیں ہے، وہ بیٹی ابوبکر صدیق کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ہی بیٹی ہے، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، حضرت زینب، حضرت فاطمہ، 5ویں بیٹی تو ہے ہی نہیں، تم نے کہاں سے پیدا کر دیا الگ سے ہیں؟ یہ زبردستی ہے۔ ہم نے پر انہیں بتلایا بیٹا بھی گنا چنا ہے، اسی لیے ہاں کوئی نریلا اولاد رہی نہیں۔ حضرت ابراہیم کا بھی بچپنے میں انتقال ہوا، قاسم جس کا طیب طاہر کہا جاتا تھا ان کا بھی بچپنے میں انتقال ہوا۔ تو جانکاری بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے تھوڑا سا جانکاری لے لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 2 ہے اصلی جو نام جانا جاتا ہے، ایک محمد ہے، ایک احمد ہے۔ محمد قرآن میں کہاں پر آیا ہے؟ قرآن نمبر 26 میں آیا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اور اس کے بعد آپ کا ایک نام احمد ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اب اس کے بعد باقی صفاتی نام ڈھیر سارے ہیں، قرآن مجید میں پھر بھرا ہوا ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام حضرت عبداللہ ہے، آپ کی دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ ہاں گرم پانی ہے تمہارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بہت سارے ہیں، ان میں ایک ہے جو بہت مشہور ہوئے، حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب اکلوتے ایسے چچا ہیں جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا لیکن مسلمان ان کا نام رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی کسی چچا کا نام مسلمان نہیں رکھتا، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ایسے کسی چچا کا نام نہیں رکھا جاتا۔ صرف ایک ابو طالب ہیں جن کا نام مسلمان رکھتے ہیں، اور اس لیے رکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ ایمان تو قبول نہیں کیا لیکن سب کچھ لٹا دیا اپنے بھتیجے پر، تو مسلمان اس لیے نام رکھتے ہیں کہ جو میرے نبی سے محبت کر رہا، اگر ہمیں تو کر ہی لینا چاہیے اس سے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کے ابا کا انتقال ہوا۔ آپ 6 سال کی عمر میں تھے، آپ کی ماں کا انتقال ہوا۔ آپ کی ماں کا جو انتقال ہوا اس جگہ کا نام ہے ابوا، وہ مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہیں پر انتقال ہوا۔ جب 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ انہوں نے حضرت ابو طالب کے حوالے کیا، اور حضرت ابو طالب نے مرتے دم تک اپنے بیٹے کا ساتھ دیا، یعنی اپنے بھتیجے کا۔ 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا، پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے کیا۔ حضرت خدیجہ کا پہلا بھی نکاح ہو چکا تھا، بیوہ تھی، اور اس کے بعد 40 سال کی حضرت خدیجہ، 25 سال کے حضور، آپ نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے کیا۔ پہلی وحی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں آئی، پہلی وحی یہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ چند سال آپ نے جیسا اللہ نے حکم دیا کہ اندر ہی اندر آپ محنت کریے۔ چند سال کے بعد اللہ نے حکم دیا قم فانذر وربک فکبر، اب اعلان کر دے، اعلان کرو کہ اللہ ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان کیا یا اہل مکہ قد لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، اے مکہ کے لوگوں میں نے ایک لمبا عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، مجھے بتلاؤ میں کیسا آدمی ہوں۔ لوگوں نے کہا قد جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صادقا، اے محمد